محترم حاضرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہر سال 14 اگست کا مہینہ ہمیں ایک تاریخ یاد دلاتی ہے، اور یہ تاریخ جو اس تاریخ کو ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، اس کے پیچھے علماء کرام کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی قربانیاں ہوئی۔ 14 اگست آج ہر بچہ جانتا ہے، بڑا جانتا ہے، اور ایک خوشی اور لہر دوڑتی ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان آزاد ہوا۔ ہمیں اس پر خوشی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 14 اگست 1947 کو پاکستان کے نام سے ایک نئی مملکت دنیا کے نقشے پر رونما ہوئی ہے، دنیا کے نقشے پر اس کا وجود سامنے آیا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس دن کو دیکھنے کے لیے، اس آزادی کو پانے کے لیے مسلمانوں کی 3 صدیوں پر جدوجہد کا یہ نتیجہ ہے۔ ہوا یوں کہ 16ویں صدی میں برطانوی ایک کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کے نام سے، وہ ہندوستان میں آتی ہے اور تجارت کا آغاز کرتی ہے۔ وہ کمپنی دن بدن ترقی کرتی جاتی ہے، اپنے اثر اور رسوخ کو بڑھاتی ہے، جاگیردار نواب اور خانوں سے ملتی ہے، ان کو لالچ دیتی ہے، ان سے جگہ لیتی ہے، طرح طرح کے ہیلے اور منصوبے بنا کر وہ کام کرتی ہے۔ 16ویں صدی کو داخل ہونے والی ہے برطانوی ایک کمپنی جو 200 افراد پر مشتمل ہے۔ کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ 200 افراد پر مشتمل یہ کمپنی انڈیا میں داخل ہوتی ہے۔ مقصود تجارت تھی کہ بھئی ہم تجارت کریں گے۔ انہوں نے اپنی کمپنی قائم کی، پھر چوتھی قائم کی، دن بدن اثر رسوخ جو اس وقت مغلیہ بادشاہ تھے ان سے تعلقات بڑھاتے رہے، اور جو اس کے بعد جو بھی بادشاہ تھا اس سے تعلقات بڑھاتے، بڑے بڑے تحائف پیش کرتے، لالچیں پیش کرتے، چیزیں پیش کرتے، وہ ان کو نوکریاں دیتے، وہ ان کو حکومتوں میں جگہ دیتے، یہاں تک کہ ان کا اثر اور رسوخ بڑھتا گیا، اثر اور رسوخ بڑھتا گیا۔ انہوں نے انڈیا میں قدم لگاتے ہی، ان کے قدم جمتے ہی ہر طرف ظلم ہی ظلم ہونے لگا، مسلمانوں کے خلاف خطرناک سازشیں بڑھنے لگی، اسلام کا راستہ روکنے لگے۔ جب یہ حالات سامنے آئے، خاص طور پر 100 سال انہوں نے محنت کی، انگریزوں کا، غیروں کا اتنا بڑا منصوبہ ہوا کرتا، یہ قرآن نے کہا ان کو اپنا دوست مت سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے، غیر تمہارا دشمن ہے، وہ چاہے کتنا ہی تمہیں اچھے چیزیں پیش کرے۔ ظاہراً شروع میں اچھے اچھے منصوبے انہوں نے پیش کیے اور لوگ خوش ہو گئے کہ ترقی ہو رہی ہے۔ پورے 100 سال گزر گئے، جب 17ویں صدی کا آغاز ہوا مزید قدم جمانے لگ گئے، اثر رسوخ بڑھانے لگ گئے، اور انتشار اور فتنہ
وہ کمپنی جو اچھا یہاں تک کہ شروع میں 200 افراد آئے تھے، ہندوستان کے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھرتی کیا، اپنی فوج بنائی، ریاست میں ریاست بنائی، حکومت میں حکومت بنائی. وہ تنظیم، وہ کمپنی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی اور پیچھے سے برطانیہ کی حکومت کی طرف سے بھی امداد وغیرہ ملتا رہا. تو جب مسلمانوں نے اور علماء کرام نے ان حالات کو پاکا اور حالات کا جائزہ لیا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ثابت ہو گئی، تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا. جو کافر تجارت کرتے ہیں مسلمان ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، لیکن جو کافر مسلمانوں کے ملک پر قبضہ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے. یہ تو ادنا درجہ ہے جہاد کا، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جہاد کا کہ مسلمان اقدام کرے اور کافروں کے حکومت اور علاقے قبضے کرتے چلے جائیں، جیسے کہ پہلے دور میں ہوا تھا. آج فلاں قلعہ فتح ہوا، آج فلاں قلعہ فتح ہوا، مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے. لیکن آج بدقسمتی سے مسلمان اس قدر زوال پذیر ایک چھوٹی سی ریاست فلسطین کا واقعہ سالوں سے لٹکا ہوا ہے، کوئی مسلمان کوئی حکمران اس کے لیے تیار نہیں. خیر بہرحال علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا. انگریز کے خلاف اس جہاد کے فتوے کے علم کو بلند کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں سر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. وہ میدان میں نکلتے ہیں اور جہاد کے فتوے کے علم کو بلند کرتے ہیں. یہاں تک کہ مغلیہ بادشاہ ان کو بھی خریدا گیا، ان کے جو درباری تھے ان کو خریدا گیا. ایک مرد مجاہد جو موجود تھے وہ ٹیپو سلطان تھے. مغلیہ دور میں ایک مرد مجاہد ٹیپو سلطان کی شکل و صورت میں وہ بھی لڑ رہے ہیں. یہاں پر علماء کرام نے بھی تحریک اٹھائی ہے، وہ بھی میدان میں اترے ہوئے اور جہاد کے میدان گرم ہے. لیکن وہاں پر ان کو دن بدن قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ برطانیہ سے بھی امداد مل رہی تھی اور ہمارے اپنے لوگ وہ ان کی فوج میں بھرتی تھی. ادھر سے نہیں آئے تھے، ادھر سے صرف 200 افراد آئے تھے. کتنے افراد آئے تھے؟ 200 افراد انڈیا میں آتے ہیں کمپنی قائم کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس طرح بڑے منصوبے بنائے، یہاں تک کہ فوج بنائی اور حکومت بنائے اور وہ ریاست اثر رسوخ قائم کر کے ایک فوجی قوت اور طاقت انہوں نے بنائی، ایک فوجی قوت اور طاقت بنائی. اور انہوں نے دن بدن رکاوٹیں شروع کر. یہ دونوں حضرات ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے. اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بھی دونوں شہید ہو گئے بالآخر بالاکوٹ کے مقام پر. علماء کرام پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. یہاں تک کہ 1857 کا دور آتا ہے. 1600 میں داخل ہوئے، 1700 میں مزید قدمیں جمائی اور ریاست میں ریاست بنائی. حکومت کے خلاف بھی انہوں نے اقدامات کیے، اپنا جو ہے تسلط قائم کیا. پھر 1857 میں دوسری بڑی جنگ ان سے لڑی گئی، انگریزوں سے 1857 میں بڑی جنگ لڑی گئی. اور اس جنگ کی قیادت کرنے والے میں آپ کو بتاتا چلوں وہ علماء دیوبند کے بانی مولانا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. جہاد کی قیادت انہوں نے کی. سید الطائفہ مولانا مہاجر امداد اللہ مکی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاد کا جو ہے انگریز سے لڑنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. جہاد کی قیادت کرنے کے لیے اترتے ہیں میدان میں تو وہ علماء کرام ہے. آج علماء دیوبند اور دیوبند کا مدرسہ جو قائم ہے پوری دنیا میں اس کی شاخیں موجود ہے.
اس کے بانی کوئی للو پنجو نہیں تھے. وہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو عالم ہے یہ نبی کا وارث بھی ہے, یہ جرنیل بھی ہے, یہ سیاست کے میدان میں امام بھی ہے, امام انقلاب بھی ہے, یہ نبی کا وارث بھی ہے, یہ منبر کا خطیب بھی ہے, اور یہ مسلح پر کھڑے ہو کر امامت کرنے والا بھی ہے. اگر ضرورت پڑی تو میدان میں اتر کر ایک مرد مجاہد کی طرح لڑنے والا بھی. یہ میرے نبی کے فرائض ہے اور ان کے کام ہے. یہ تمام کام علماء کرام کی ذمہ داری ہے, اور تاریخ میں موجود ہے. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے, آپ کو معلوم ہوگا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان میں اترتے ہیں اپنے فوج اور مسلمانوں کے ساتھ, باوجود اس کے کہ بہت بڑی جنگ لڑی جاتی ہے اور اس میں شکست ہوتی ہے مسلمانوں کو, لیکن اس کے باوجود مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اپنے وسعت کے مطابق ہم میدان میں اترے, انگریز کے خلاف ہم لڑے ہیں. اب ہمارے پاس مالی قوت بھی نہیں ہے, افراد کی قوت اور طاقت بھی نہیں ہے. اب ہم کیا کریں؟ ایک میدان اب بھی باقی ہے, ہم وہ میدان بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ علمی میدان میں اترتے ہیں, لوگوں کو تیار کرتے ہیں, ایسے ادارے کے تعمیر اور ایسے ادارہ جو ہے قائم کرتے ہیں جسے آج لوگ اور پوری دنیا دیوبند کے نام سے جانتے ہیں. آپ اندازہ کریں, یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ مدرسہ بنایا گیا. آج پوری دنیا میں اس مدرسے کے شخص موجود. جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تو علماء کرام دبے نہیں, جھکے نہیں, علمی میدان میں آئے, مدرسے کا قیام کیا افراد کو تیار کرنے کے لیے, تاکہ افراد تیار کیے جا سکے, لوگ تیار کیے جا سکے, مسلمانوں کے ذہن سازی کی جا سکے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اپنے دشمن کو پہچاننا اور اپنے دشمن سے لڑنا ان کو سکھانے کے لیے وہ مدرسہ قائم کیا گیا. اور 1857 کے جنگ آزادی کے بعد علماء کرام اور مسلمانوں کو مزید تیار کیا گیا, یہاں تک کہ دوسرا اور تیسرا میدان لگایا گیا جس کو تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس کی قیادت کرنے والے بھی شیخ الہند محمود الحسن وہ دیوبندی تھے جو علماء دیوبند اور دیوبند کے مدرسے میں پڑھانے والے. یہ قیادت کرنے والے کون ہیں؟ یہ جرنیل کون ہیں؟ یہ جان کے نذرانے پیش کرنے والے کون تھے؟ یہ علماء تھے. میں نے آپ کو کہا یہ جو بر صغیر کی آزادی ہے, یہ جو بر صغیر کی انگریز سے آزادی ہے, اس کے پیچھے علماء کی خون کی وجہ. کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ آج 14 اگست آیا ہم ناچ گانے اور ڈھول بجائیں اور ہم نے حق ادا کر دیے, نغمے ہم نے نکالے اور لانچ کر دیے, اور نغمے اور گانے بجانے اور ڈھول اور لڑکیوں کو نچوایا گیا کہ 14 اگست کی آزادی میں ہم نے جو ہے کمال کر دیا. ان علماء کرام کا تذکرہ کیا جائے, ان مسلمانوں کا تذکرہ کیا جائے, 3 صدیوں پر محیط جدوجہد کا یہ نتیجہ ہے میرے بھائیو دوستو. دیکھو ایک دن کا جو قربانی ہے, ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا, لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا, ہزاروں علماء کرام کو لٹکایا گیا, دہلی سے لے کر لاہور تک علماء کرام کو درختوں میں لٹکایا گیا. یہ کوئی مذاق ہے؟ آج 14 اگست کے دن جو ہے نعرے اور چیخنا اور ڈھول بجائے اور جو ہے باجے بجائے, ہم جو ہے کہتے ہیں ہم نے 14 اگست کا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں دوستو, ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ایک آزاد ریاست اور مملکت الحمدللہ ہمیں ملی ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے نام پر بنی ہے. اس میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے, اس میں علماء کرام نے قربانیاں دی ہے. انگریز کے خلاف کیا سے کیا قربانی دی ہے. یہ آپ کے کراچی ہے جہاں پر بیٹھنے والا جرنیل, یہاں پر بیٹھنے والا جج اور قاضی وہ انگریز ہے, اور یہاں پر بلایا جاتا ہے حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم, اور علماء دیوبند کا فرزند کو بلایا جاتا ہے, علماء دیوبند کے مدرسے میں پڑھنے والے کو بلایا جاتا ہے. عدالت میں پیش کیا جائے, حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, ناجائز ہے,
اور آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہاں ہاں جی یہ فتویٰ میں نے دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کوئی نرمی کر لے، فتوے کو واپس لے لے۔ بولے آپ کو پتا ہے اس فتوے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس فتوے کا انجام کیا ہو سکتا ہے جو آپ نے فتویٰ دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ اس فتوے کا انجام کیا ہے۔ میں جب دیوبند سے نکلا تھا آپ نے مجھے بلایا، مجھے پتا تھا کہ اس فتوے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میں دیوبند سے اپنے ساتھ کفن لے کر آیا، بغل سے کفن نکال کر اس طرح لہرایا اور کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ انگریزوں کے سامنے جھک جائے، ہم باطل کے سامنے جھک جائے۔ اور انہوں نے فتویٰ دیا تھا دیتا رہوں گا اور دوں گا، کوئی مائی کا لال مجھے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو دوستو یہ علماء کرام کی قربانیاں ہیں، وہ کسی محاذ پر کسی میدان میں وہ پیچھے نہیں ہوئے، باطل کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، یہ بھی دیوبند کا فرزند ہے۔ انگریز جج اس کو بلاتے ہیں، جج پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے؟ بولا نام محمد محی الدین ہے۔ محی الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ بولا والد کا نام کیا ہے؟ بولا فلاں ہے۔ بولا یہ تو بتاؤ پیشہ کیا ہے؟ بولا پیشہ بتاؤ لکھ نہ سکو گے۔ بولا پیشہ بتاؤ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بولا پیشہ میرا انگریز کے خلاف بغاوت۔ اس طرح افراد تیار کیے گئے میرے بھائیو دوستو، اس طرح علماء کرام تیار کیے گئے، اور یہ جب کہنے کے بعد اس کو جیل میں بھیجا گیا۔ 6 مہینے تک انہوں نے صرف اس وجہ سے جیل کاٹی، انہوں نے کہا اپنے بات کو واپس لے لو۔ بولا علماء دیوبند کے فرزند اس طرح نہیں ہوا کرتے کہ جو اپنے فتوے کو واپس۔ میرے بھائیو دوستو یہ علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ شیخ العرب والعجب حسین احمد مدنی، بے شمار اور ہزاروں علماء کرام کی اس میدان میں قربانیاں موجود ہے۔ اس کے بعد جا کر یہ ملک پاکستان وجود میں آیا ہے۔ آپ 1947 کی جو جنگ آزادی ہے، آپ اس میں دیکھیں کردار ادا کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے کون تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے، جو علماء دیوبند کے فرزند تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، علامہ ظفر احمد عثمانی تھے۔ یہاں تک کہ اعتراف کرتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں، پاکستان کے اس علاقے کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کی پرچم کشائی کی۔ یہ اعتراف ہے کہ علماء کرام نے آزادی پاکستان میں جو کردار ادا کیا ہے، آزادی پاکستان میں اپنا خون پیش کیا ہے، آزادی پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی ہے، تاکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنے، تاکہ یہ ملک ایک الہ کلمت اللہ کے نام پر بنے، اور اس ملک میں قرآن اور حدیث کا پرچار ہو، قرآن اور حدیث کا نظام ہو، قرآن پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے آسان ہے۔ میرے بھائیو دوستو یہ ملک اس لیے بنایا گیا، اور ڈھاکہ میں پرچم کشائی کرائی گئی علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے، جو آپ کے دیوبند کے فرزند تھے، دیوبند کے مدرسے کے شاگرد تھے۔ میرے بھائیو دوستو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس 14 اگست 1947 کو یہ جو ملک کے پاکستان وجود میں آیا ہے، یہ چند برسوں کی سیاست کا نتیجہ نہیں تھا، اس کے پیچھے 3 صدیوں پر محیط مسلمانوں کے اور علماء کرام کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ان قربانیوں کو فراموش نہ کیا جائے، ان قربانیوں کو یاد کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے اصال ثواب کیا جائے، اور شکر ادا کرے کہ ان لوگوں نے ہزاروں قربانیاں پیش کر اپنے مال اور جان جو ہے انہوں نے پیش کر کے ہمیں ایک آزاد مملکت اور ریاست دی۔ اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن شکر کا طریقہ کون سا؟ رب کو ناراض کر کے یا راضی کر کے؟ بھئی رب کو ناراض کر کے یا راضی کر کے؟ شکر کا طریقہ وہ ہو جو میرے رب نے بتلایا، شکر کا طریقہ وہ ہو جو میرے رسول نے بتلایا۔
14 اگست 1947، 14 اگست کے تاریخ کو وہ خوشی منائی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، اور علماء کرام کی قربانیوں کو یاد کیا جائے اور ان کے لیے سال ثواب کیا جائے۔ یہ جو ہے 14 اگست کی خوشی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اپنے نسلوں کو یہ تاریخ بتائی جائے کہ انگریز جتنا بھی ظاہراً بہت اچھا ہو، لیکن وہ آپ کا دشمن ہے، ورنہ تو ایک چھوٹی سی کمپنی کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ جو 200 افراد پر محیط آپ کے انڈیا میں آئے اور پورے بر صغیر کو انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ مسلمانوں کا ساتھ دو، مسلمانوں سے محبت کرو، مسلمانوں کو جو ہے پسند کیا کرو، ان کو اپنا لیڈر اور بڑا بنایا کرو، ورنہ تو اس طرح کے حالات اور انجام ہمارے سامنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیروں کے شر اور فتنوں سے اور ان کے سازشوں سے بچائے، اور مسلمانوں میں اتحاد، محبت اور الفت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔